اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد سہیل اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے اور محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں ہر مقصد میں کامیابی کا قرآنی وظیفہ۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس قرآنی وظیفے کی برکت سے ہمیں ہر مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ تو آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، جائز مقصد ہونا چاہیے، کسی بھی جائز مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ قرآنی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، آپ نے ہمارے بتائے ہوئے آج کے اس قرآنی وظیفے پر عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اور اس قرآنی وظیفے کی برکت سے آپ کو ہر قسم کے جائز مقصد میں ضرور کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ پیارے اور محترم ناظرین، ہمارا آج کا جو قرآنی وظیفہ ہے وہ سورہ رحمان پر مشتمل ہے۔ سورہ رحمان جو کہ پارہ نمبر 27 کے اندر موجود ہے، پارہ نمبر 27 کے اندر یہ سورہ مبارکہ موجود ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو قرآن پاک کی زینت بھی کہا جاتا ہے۔ بہت ہی مشہور یہ سورہ مبارکہ ہے اور تقریباً ہر مسلمان کو ہی اس سورہ مبارکہ کے بارے میں علم ہے۔ تو ہمارا آج کا یہ جو وظیفہ ہے، قرآنی عمل ہے، اس کی ترکیب کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 11 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ یہ قرآنی عمل کرنے لگیں، سورہ رحمان کی جب آپ تلاوت کرنے لگیں تو سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی درود پاک آپ کو آسانی کے ساتھ اور صحیح آتا ہو وہ آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت سے قبل پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھنا ہے، سورہ رحمان کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد آخر میں دوبارہ آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ یاد رہے کہ جب آپ یہ قرآنی عمل کرنے لگیں تو اس قرآنی وظیفے سے قبل آپ اپنے ذہن میں اس مقصد کو رکھ لیجئے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جائز مقصد ہے، آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ قرآنی وظیفہ کر لینا ہے۔ تو اس طریقے کے مطابق جب آپ یہ قرآنی وظیفہ کر چکیں، اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہو، آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اور اس قرآنی وظیفے کی برکت سے آپ کو ہر قسم کے جائز مقصد میں ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ بس آپ نے اخلاص کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے با امید ہو کر یہ قرآنی وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس قرآنی وظیفے کا ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اس وظیفے کو کرنے کی اجازت بالکل عام ہے۔ جو بھی مسلمان بہن بھائی یہ قرآنی وظیفہ کرنا چاہتا ہو وہ بغیر اجازت لیے کر سکتا ہے۔ وظیفے کے حوالے سے اگر کوئی بات ذہن میں آئے، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں تو وہ آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ قرآنی وظیفہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ آپ اس قرآنی وظیفے سے خود بھی لازمی فائدہ حاصل کیجیے گا، اور ساتھ میں آپ نے ثواب کی نیت سے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ نے اس قرآنی وظیفے کو، اس ویڈیو کو اپنے جاننے والے تمام دوست احباب تک لازمی شیئر کر دینا ہے، تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی اس قرآنی عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لازمی لائک کرنا ہے، اور مزید اسی طرح کے اچھے اچھے وظائف کے لیے، اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔